الحمد للہ وکفا الصلاة والسلام علی سید الانبیاء معد الجود والعطاء وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم دائما ابدا اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ تعالی ثم الحمد للہ تعالی رب ذوالجلال کا احسان اور کرم کہ آج آپ کا سبق شروع ہوگا سورۃ البقرہ شفا کی 119 نمبر آیت شفا سے آگے ملاحظہ کیجیے گا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَن تَرْضَىٰ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ قُلْ إِنَّ هُدَى اللَّهِ هُوَ الْهُدَىٰ وَلَنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ بَعْدَ الَّذِي جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ مَا لَكَ مِنَ اللَّهِ مِن وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ وَلَن تَرْضَىٰ اور ہرگز کبھی بھی لام اور نون یہ تاکید کے لیے آتا ہے۔ وَلَن تَرْضَىٰ اور ہرگز کبھی بھی نہیں راضی ہوں گے، تاکید نفی کے لیے، جس طرح لَن تَنَالُوا الْبِرَّ ہرگز تم کبھی بھی نیکی کو نہیں پہنچ سکتے، حتیٰ تنفقوا جب تک تم وہ خرچ نہیں کرتے ما تحبون جس کو تم خود اپنے لیے پسند کرتے ہو۔ اسی طرح وَلَن تَرْضَىٰ اور ہرگز کبھی بھی راضی نہیں ہوں گے ان کا تم سے، کون؟ یہود ولا النصارى نہ تو یہودی راضی ہوں گے نہ عیسائی راضی ہوں گے۔ نبی کی فرماتے ہیں کب تک؟ حتیٰ تتبع ملتہم جب تک تم ان کی ملت کی اتباع نہیں کرتے ہو۔ قیامت تک کے لیے خبر دیں۔ یہ خبر دی کس سے ہے؟ رب کائنات نے۔ میری خبر بھی غلط ہو سکتی ہے، میری تحقیق آپ کی تحقیق غلط ہو سکتی ہے، کسی بھی بڑے سے بڑے سکالر کی تحقیق غلط ہو سکتی ہے۔ اللہ کی عزت کی قسم میرے اللہ کی دی گئی خبر غلط نہیں ہو سکتی۔ باقی ساری تحقیقیں، ساری ریسرچیں وہ پیچھے ہیں۔ یہود و نصارہ کس طرح راضی ہوں گے؟ ہمارے حکمران یہ خیال کرتے ہیں ہم یہ کریں گے یہودی راضی ہو جائیں گے، ہم یہ کریں گے یہودی راضی ہو جائیں گے۔ اللہ اکبر۔ رب فرماتا ہے اگر تم ان کو راضی کرنا چاہتے ہو نا پھر یہودی ہو جاؤ، پھر عیسائی ہو جاؤ، پھر وہ راضی ہوں گے۔ جب تک تم مسلمان ہو یہودی کبھی بھی تم سے راضی نہیں ہوگا، عیسائی کبھی بھی تم سے راضی نہیں ہوگا۔ تم یہ کہو نہیں جی نہیں دیکھو نا ہم یوں کریں گے تو عیسائی راضی ہو جائیں گے، امریکہ راضی ہو جائے گا، جو برطانیہ راضی ہو جائے گا، یوں کرے گے جس طرح آج کل ایک خمار سوار ہے اہل عرب پر، وہ اسرائیل کو راضی کرنے کی فکر میں ہے کہ وہ راضی ہو جائیں۔ میرا اللہ فرماتا ہے وَلَن تَرْضَىٰ کبھی بھی نہیں، لام نفی تاکید کے لیے آتا ہے، کبھی بھی نہیں، لام النون کبھی بھی نہیں وہ راضی ہوں گے۔ جس کو اللہ فرماتا ہے کبھی بھی نہیں راضی ہوں گے، جو کہے وہ راضی ہو جائیں گے، میں کہتا ہوں شاید وہ کافر ہی نہ ہو جائیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وہ راضی نہیں ہوگے، تم کو وہ راضی ہو جائیں۔ اللہ یعوذ باللہ تعالیٰ۔ آج کل ہمارے جو حکمران ہیں ان کے خیال میں یہ ہے کہ جس سے امریکہ راضی ہو جائے گا، جس سے وہ یہودی راضی ہو جائیں گے، وہی وزیر اعظم، وہی وزیر اعلیٰ بن جائے گا۔ اس لیے سارے کے سارے سیاستدان ان کی ٹی سی کرتے ہیں، ان کو راضی کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ میرا اللہ فرماتا ہے وہ کبھی بھی تم سے راضی نہیں ہوں گے۔ کب تک؟ حتیٰ تتبع ملتہم جب تک تم ان کے دین کی پیروی نہیں کرتے ہو، جب تک وہ عیسائی اور یہودی نہیں ہو جاتے ہو وہ کبھی بھی راضی نہیں ہوگے۔ محبوب علیہ صلی اللہ علیہ وسلم قل فرما دیجئے ان سے ان ھدی اللہ هو الہدی بے شک ہدایت وہی ہے جو اللہ جل وعلا کی جانب سے ہدایت ہے۔ آپ پہلے پڑھ چکے ہیں ہدایت کا معنی کیا ہوتا ہے؟ وہ سہل ترین راستہ جو کسی کو اس کے منزل مقصود تک پہنچا دے، وہ آسان ترین راستہ، سیدھا راستہ جس سے اہدنا الصراط المستقیم، اللہ تعالیٰ ہمیں چلا سیدھے راستے پر۔ وہ سیدھا راستہ، سہل ترین راستہ جو کسی کو اس کی منزل مقصود تک پہنچا دے اس کو ہدایت کہا جاتا ہے۔ تو وہ سیدھا راستہ، ہمارا منزل مقصود کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی رضا۔
اور اس پہ چلانے والا کون ہے؟ واللہ یہدی من یشاء، اللہ جس کو چاہتا ہے چلاتا ہے۔ اور چلوانے والے کون ہیں؟ انک لتہدی الی صراط مستقیم، محبوب تم چلاتے ہو صراط پر، وہ راستہ جو اللہ تعالیٰ جل وعلا کی جانب جاتے ہیں۔ یہاں رب کریم فرماتا ہے قل ان کو فرما دیجئے ان الہدی اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ جل وعلا کی جاننے والا آسان ترین راستہ ہوئی ہے، هو الہدا، جس کی رہنمائی رب فرماتا ہے وہی راستہ صحیح ہے۔ تو یہود و نصارہ کا راستہ تو صحیح ہے ہی نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ جل وعلا نے وہ ہدایت دی نہیں ہے، انہیں اس راستے پہ چلایا نہیں ہے۔ رب ذوالجلال فرماتے ہیں اے محبوب مکرم علیہ الصلوۃ والسلام، آپ ان کو بتا دیجئے اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر۔ آج جو مسلمان ذلیل ہو رہے ہیں نا، اس آیہ بارکہ میں اس کی خبر دی جا رہی ہے۔ وہ 56 کے قریب ممالک مسلمانوں کے جو ذلت اور رسوائی کا شکار ہو رہے ہیں۔ چھوٹا سا اسرائیل جو دنیا کے نقشہ میں انگوٹھے کے نیچے، نقطے کے نیچے آ جاتا ہے، جس کی کوئی حیثیت ہی نہیں ہے، وہ بڑا سٹرونگ ہوا ہے۔ کیوں بنا ہوا ہے؟ اللہ تعالیٰ اس کی خبر دیتا ہے۔ غور کیجیے میرا اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں، وَلَنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ، اگر تو نے اتباع کی ان کی خواہشات کی۔ یہ ساری پاکستان کی حکومتیں، حضرت قائد اعظم کے بعد سے لے کر، میں ان کی شان میں گستاخی نہیں کرتا، ان کے بعد سے لے کے آج تک ساری حکومتوں نے کافروں کو راضی کیا۔ جتنی حکومتیں آئی ہیں سب نے کسی نہ کسی طریقے سے عیسائیوں کو، یہودیوں کو راضی کیا، پہلے بھی راضی کیا، اب بھی راضی کر رہے ہیں، آئندہ بھی ان کے چمچے اور کڑچھے بننے کی کوشش کر رہے ہیں۔ رب کریم فرماتا ہے محبوب بتا دو وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ، اگر تم نے ان کی اتباع کی، ان کی خواہشات کی، بعد الذی جاءک من العلم، جب تیرے پاس علم یعنی قرآن آ گیا، تو پھر مالک من اللہ من ولی ولا نصیر، پھر یاد رکھ تیرے لیے اللہ کے مقابلہ میں نہ کوئی دوست ہوگا نہ کوئی مددگار ہوگا، اللہ تجھے چھوڑ دے گا، پھر تو تباہی و بربادی کا شکار ہو جائے گا۔ پوری دنیا کے مسلمان آج کل چیز کا شکار ہو رہے ہیں کہ نہیں؟ بتائیے نا، ہو رہے ہیں۔ کیوں ہو رہے ہیں؟ اللہ نے خبر دی ہے کہ اگر تم ان کے پیچھے چلو گے، میں اللہ سے معافی مانگتا ہوں میرے مولا مجھے معاف فرما دینا، جملہ سخت کہہ رہا ہوں، تیرے قرآن کو ہم نے چھوڑ دیا، ہم نے اس کو قانون نہیں بنایا، تیرے نبی کے ارشادات عالیہ کو قانون نہیں بنایا، ہمارے ہاں جو قانون نافذ ہے وہ اسلام کا نہیں بلکہ برطانیہ اور جو امریکہ کا قانون نافذ ہے۔ اگر آپ کہیں جی یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں، میں سچ کہہ رہا ہوں۔ قرآن کریم نے چور کی سزا کیا رکھی ہے بتائیے بھلا؟ ہاتھ کاٹنا، پاکستان میں یہ سزا ہے۔ زانی کی سزا کیا رکھی ہے؟ رجم یا کوڑے، یہ سزا موجود ہے۔ کسی پہ الزام لگانے والی کی سزا 80 کوڑے، کیا یہ سزا موجود ہے؟ وہ کون سی اسلامی سزا موجود ہے پاکستان کے اندر؟ یہ ساری کی ساری جتنی بھی سزائیں ہیں، تعزیرات پاکستان جتنی بھی ہیں، ان میں غالب ترین سزائیں کافروں والی سزائیں ہیں، جو کافروں نے وضع کی ہیں۔ فلاں چیز کی چالان ہوتا ہے تعزیرات پاکستان کے تحت، وہ اپنی بنائی ہوئی گڑی ہوئی وہ کہانیاں ہیں، وہ قوانین ہیں، وہ اللہ اور اس کے رسول کے بنائے ہوئے قوانین نہیں ہیں۔ تو ہم نے ان کی اتباع کی، پھر نتیجتاً ہمیں کیا ملا؟ ذلت، رسوائی، زلزلے، سیلاب، تباہ کاریاں، مہنگائی، بربادی، گھروں کا اجڑ جانا، ماں باپ کی نافرمان اولاد، اولاد سے بے وفا والدین، معاذ اللہ تعالیٰ ثم معاذ اللہ تعالیٰ۔ یہ سب کیوں ہے؟ سبب اس کا وہی ہے جو حضرت اقبال نے کبھی کہا تھا، وہ معزز سے زمانے میں مسلمان ہو کر اور ہم خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر۔ ان کو جو عزت ملی تھی اس لیے عزت ملی تھی، وہ اللہ اور اس کے رسول کا حکم ماننے والے تھے، اور ہم ذلیل اس لیے ہو رہے ہیں، ہم اللہ اور اس کے رسول کے نافرمان ہو گئے۔ میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا، میں دوبارہ پڑھ دیتا ہوں
اس آیا بارکہ کو۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلَن تَرْضَىٰ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ، ہرگز رضی نہیں ہوں گے تم سے یہودی اور نہ ہی عیسائی، حتیٰ تتبع ملتہم، جب تک کہ تم ان کی جب تک کہ تم ان کی ملت کی اتباع نہیں کرتے ہو، خود کافر نہیں ہو جاتے ہو، یہودی یا عیسائی نہیں ہو جاتے ہو۔ ان کو فرما دیجئے قل ان الہدی اللہ والہدی، فرما دیجئے بے شک ہدایت وہی ہے جو اللہ تعالیٰ جل وعلا کی جانب سے ہدایت ہے، یعنی منزل مقصود تک پہنچنے کا راستہ وہی ہے جو اللہ نے بتایا ہوا ہے۔ اور اگر تم اتباع کرو گے ان کی خواہشات کی، اس کے بعد کہ تمہارے پاس علم آ جائیں، تو پھر تمہارے لیے اللہ تعالیٰ کے مقابلہ میں نہ مددگار ہوگا اور نہ کوئی دوست ہوگا، کوئی بھی نہیں ہوگا۔ الذین آتینہم الکتاب، اور وہ لوگ جن کو کتاب عطا کی گئی، وہ لوگ اچھے بھی ہیں، برے بھی ہوتے ہیں، اچھے بھی ہوتے ہیں۔ یہاں اچھوں کا ذکر ہو رہا ہے، جس طرح حضرت سیدنا عبداللہ ابن سلام، حضرت کعب احبار اور دیگر وہ علماء یہود جو میرے کریم کے دامن کرم سے وابستہ ہو گئے تھے، اللہ رب العزت جل وعلا ان کی شان بیان فرما رہا ہے۔ الذین آتینہم الکتاب یتلونہ حق تلاوتہ، بے شک وہ لوگ جن کو ہم نے کتاب عطا فرمائی، ان میں وہ جو کتاب کی تلاوت اس طرح کرتے ہیں کہ حق تلاوتہ، جس طرح تلاوت کرنے کا حق ہے۔ عبداللہ بن سلام میرے نبی کے دربار میں حاضر ہوئے تھے صلی اللہ تعالیٰ علی حبیبہ دائماً ابدا، بڑے پائے کے علامہ، بہت کچھ سوچ کے آئے تھے۔ میں ان سے یہ سوال کروں گا، یہ سوال کروں گا، وہ میری بات کا جواب نہیں دے پائیں گے۔ میں گفتگو کا بڑا ماہر ہوں، دلائل کے انبار لگا دیتا ہوں۔ وہ تو امی نبی ہیں، وہ تو ان پڑھ ہیں، اور میں تورات کا، زبور کا جید عالم، صحائف انبیاء کا جاننے والا، میرے سامنے وہ بات بھی نہیں کر سکیں گے۔ عبداللہ معلوم نہیں کیا سے کیا کچھ سوچ کے آئے تھے، لیکن جب میرے کریم کے دربار میں حاضر ہوئے، رخ زیبہ کو دیکھا تو تورات کا وہ سارا نقشہ آنکھوں کے سامنے گھوم گیا۔ بلند آواز سے کہنے لگے اللہ کی قسم یہ چہرہ جھوٹے کا نہیں ہے۔ کلمہ طیبہ پڑھ کے مسلمان ہو جاتے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جو قرآن وہ اپنی کتاب کی صحیح تلاوت کرتے ہیں، جنہیں کتاب میں پڑھا رسول رحمت کا چہرہ کیا ہے، شکل و صورت کیا، دیکھتے ہی پہچان گئے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے الذین آتینہم الکتاب یتلونہ حق تلاوتہ، وہ لوگ جن کو ہم نے کتاب عطا فرمائی جو تلاوت کرتے ہیں اس طرح اس کتاب کی جیسا کہ تلاوت کرنے کا حق ہے۔ میرا اللہ فرماتا ہے اولئک یؤمنون بہ، یہ وہ لوگ ہیں جو کتاب پر ایمان لانے والے ہیں۔ اور یہودیوں اور عیسائیوں، وہ اپنے دین پہ قائم رہنے والوں، تم اپنے دین پہ قائم ہو ہی نہیں، نہ تم نے تورات کو پڑھا، نہ تم نے زبور کو پڑھا، نہ تم نے انجیل کو پڑھا۔ اگر تم نے پڑھا ہوتا تو میرے نبی کا انکار کبھی بھی نہ کرتے۔ حق یہ تم نے پڑھا ہی نہیں جاہلو، تم نے پڑھ کر بھی انکار کر دیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے حق یہ ہے کہ جنہوں نے تلاوت کا حق ادا کیا، اولئک یؤمنون بہ، یہ ہیں وہ جو تورات پر ایمان لانے والے ہیں، زبور پر ایمان لانے والے ہیں، انجیل پر ایمان لانے والے ہیں، اور ان کی دی گئی خبر کے مطابق مصطفیٰ کریم پر ایمان لانے والے ہیں۔ رب کریم فرماتے ہیں یاد رکھو وَمَن یکفر بہ، جس کسی نے انکار کیا اس کا، کس کا؟ اللہ تعالیٰ کے محبوب مکرم کا، صاحب کا کتب کا، قرآن کریم کا، فَأُولَئِکَ ہم الخاسرون، یہی وہ لوگ ہیں جو حقیقت میں نقصان اٹھانے والے ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ آپ نے ابھی پڑھا نقصان اٹھانے والے وہ ہیں جو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کے نافرمان ہیں، جو اللہ پر ایمان نہیں لاتے، اللہ کے نبی پر ایمان نہیں لاتے، قرآن کریم پر ایمان نہیں لاتے۔ وہ کون ہیں؟ بلند آواز سے، بلند آواز سے بلند آواز سے۔ جو اللہ اور اس کے رسول پر قرآن کریم پہ ایمان نہیں لاتے وہ کون ہیں؟ نقصان اٹھانے والے۔ وہ کون ہیں؟ وہ کون ہیں؟ اور آپ کون ہیں؟ نفع اٹھانے والے۔ سبحان اللہ۔ آپ کون ہیں؟ نفع اٹھانے والے۔ وہ کون ہیں؟ نقصان۔ ہم کون ہیں؟ مولا تیرا کرم ہے کہ تو نے ہمیں نفع اٹھانے والوں میں بنایا، یہ تیرا احسان ہے کہ تو نے ہمیں ان میں نہیں بنایا کہ جن کا نقصان، ہر سانس جن کا
جہنم کی طرف لے کے جاتا ہے، تیرا شکر ہے ہمیں سانس آتا ہے تو تیرے اور تیرے محبوب کی رضا میں آتا ہے۔ ہم اب یہاں بیٹھے جتنے سانس لے رہے ہیں یہ کس کی رضا میں ہے؟ اللہ اس کے رسول کی رضا میں۔ الحمدللہ الحمدللہ، اس نعمت عظمیٰ پر ہمیں اپنے رب کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ الحمدللہ تعالی، اللہ تعالی نے ہمیں توفیق عطا فرمائی۔ او کما قال اللہ تبارک و تعالی واللہ تعالی اعلم باسرار کتابہ۔